لاہور پنجاب کا دارالخلافہ اور پاکستان کا دل۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سیر کراتا ہوں کہ آپ نے کبھی زندگی میں لاہور کا اس طرح سیر نہیں کیا ہوگا، اور اس سیر میں شامل ہوں گی ان تمام سیاحتی مقامات اور ان جگہوں کو جہاں ایک سیاح جا کے اپنا ٹور منا سکتے ہیں۔ پریکٹیکل ویڈیوز کے ساتھ میں آپ کو انمول معلومات بھی دوں گا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہ صرف یہ کہ انتہائی دلچسپ اور معلومات افزا ہے، بلکہ یہ ایک ناقابل فراموش ویڈیو آپ کے لیے ہوگی۔ تو آپ اس کو دیکھیے اور میں نمبر بائی نمبر ساری چیزوں کو دکھاؤں گا۔ اب جس جگہ کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس کا نام ہے آزادی انٹرچینج، اور یہ جو ہے تمام سیاحتی مقامات کا مرکز ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد شاہی مسجد، شاہی قلعہ، پرانا لاہور، داتا دربار، لاہور کا لاری اڈہ اور اس طرح کے سارے جتنی بھی تاریخی اور سیاحتی مقامات ہیں وہ یہاں واقع ہے۔ ان سب میں آپ کو دکھاؤں گا، اور اس کے ساتھ سارے لاہور کے اور ڈسٹرکٹ لاہور کی جتنی بھی سیاحتی مقامات ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں، تو ان سب کو میں آپ کو دکھاؤں گا اور آپ اس سے بہت زیادہ لطف اٹھائیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آزادی انٹرچینج کے قریب واقع اقبال پارک۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اقبال پارک وہ پارک ہے جس میں مینار پاکستان ہے، تو اس کو مینار پاکستان پارک بھی کہہ سکتے ہیں، اور اقبال پارک دیکھیں نا، یہ مینار پاکستان ہے، تو اس کے ساتھ جو پارک بنا ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے اقبال پارک، جو کہ اس آزادی انٹرچینج کے بالکل قریب ہے۔ اور پھر اس پارک کے سامنے جو ہے آپ شاہی مسجد اور شاہی قلعہ کو جا سکتے ہیں، یعنی شاہی مسجد اور شاہی قلعہ میں جانے کے لیے جو دروازے ہیں تو وہ اس پارک کے اندر سے ہے۔ آپ نے پہلا اس پارک کے اندر جانا ہے، اور پھر اس پارک سے دائیں جانب شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد دونوں جو ہے وہ واقع ہے، اور ایک ہی کوریڈور میں ہے، تو آپ ان دونوں سیاحتی مقامات کو یہاں سے جا سکتے ہیں۔ لیکن پہلا آپ اس پارک کی سیر کریں، جو کہ بہت زبردست پارک ہے، اور ایک ایسا پارک ہے کہ یہاں نہ صرف یہ کہ دن کے وقت تو بہت زیادہ لوگ سیاحت کے لیے آتے ہیں، اور ہفتہ اتوار کو تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں بڑے بڑے عالمی کانفرنسز، اجتماعات، جلسے وغیرہ یہ بھی ہوتے ہیں۔ تو ان حوالے سے یہ بہت زیادہ مشہور ہے اور انتہائی خوبصورت تاریخی اور سیاحتی مقام ہے لاہور کا۔ اقبال پارک کے بعد ہم سیدھا جاتے ہیں شاہی مسجد۔ تو یہ جو ہے نا اقبال پارک کے دائیں جانب اس کوریڈور سے آپ آگے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اب بائیں جانب شاہی قلعہ ہے، لیکن ہم پہلا جاتے ہیں شاہی مسجد کی سیر کے لیے، پھر یہاں آئیں گے۔ جیسا کہ ہم اس کوریڈور سے اندر آتے ہیں تو ہم آتے ہیں ادھر اس شاہی مسجد میں۔ تو یہ ہے لاہور کا شاہی مسجد، آپ اس کی سیر بھی کریں۔ اس کے سامنے جو یہ باغ ہے اس کا نام ہے حضوری باغ، تو اس کے سامنے جو ہے نا یہ مسجد ہے، اور اس کا نام ہے شاہی مسجد لاہور، جو کہ مغل حکمران جس کا پورا نام تھا محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر، تو اس نے اس مسجد کو بنایا ہے 1673 میں یہ مکمل ہوئی تھی، یعنی آج سے 2022 سے پورا 249 سال پہلے یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ سکھ دور حکومت میں اس مسجد کو کافی نقصان پہنچا، لیکن انگریز کے دور میں اس کو دوبارہ مسلمانوں کے لیے کھول دی گئی، اور ابھی تک ماشاءاللہ کھلی ہے۔ تو یہاں نہ صرف نماز جمعہ کی نماز پڑھائی جاتی ہے، بلکہ دیگر 5 وقت کی نماز بھی پڑھائی جاتی ہے، اور سیاحوں کے لیے بھی اس کو کھول دی گئی ہے۔ تو یہ تھی شاہی مسجد جو کہ یہاں واقع ہے۔ اب ہم جاتے ہیں شاہی قلعہ لاہور کے اندر، جو کہ اس شاہی مسجد کے ساتھ ہی واقع ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ گیٹ ہے، اس پہ ٹورسٹس اس قلعے کے اندر جاتے ہیں، تو ہم بھی اس دروازے کے تھرو اس قلعے میں جائیں گے۔ اور یہ جو شاہی قلعہ ہے یہ جلال الدین اکبر نے بنایا ہے،
اور جلال الدین اکبر کا جو دور حکومت تھی تو 1556 سے لے کے 1605 یعنی پورا 50 سال حکومت کی. اور جلال الدین اکبر کا جو دوران حکومت تھی تو یہ مغل دوران حکومت میں سب سے طویل ترین دوران حکومت تھی. تو یہاں جلال الدین اکبر نے اس قلعے کو بنایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں قلعہ نہیں تھا. یہاں پہلے سے بھی قلعہ موجود تھا لیکن وہ کچا قلعہ تھا, وہ پکا قلعہ نہیں تھا. لیکن پکی اینٹوں سے یہ قلعہ جو بنایا گیا تو اس کو جلال الدین اکبر نے بنایا. اور پھر بعد میں جو دوسرے حکمران آئے, مثلا جلال الدین اکبر کے بعد اس کا بیٹا نور الدین جہانگیر, پھر اس کا بیٹا شہاب الدین, اور پھر جس کو شاہ جہان کہا جاتا ہے, اور پھر جو ہے نا اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر. پھر اس کے بعد جو ہے نا مغل حکمرانوں کی زوال کا دور شروع ہوا. لیکن بہرحال اس کا آغاز کیا تھا جلال الدین اکبر نے, اور پھر دوسرے حکمرانوں نے بھی اس میں مختلف اضافی کی اور مختلف جگہ بنائے. لاہور کی سیاحتی مقامات سے اب ہم سیدھا آتے ہیں گنڈا سنگھ والا بارڈر پہ, جہاں پہ روزانہ سرمنی ہوتی ہے جس طرح کہ واگا بارڈر پہ ہوتی ہے, اور ہفتہ اتوار کی سرمنی بہت زبردست ہوتی ہے. تو یہ جو گنڈا سنگھ والا بارڈر ہے یہ لاہور سے 61 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے, فیروز پور روڈ پہ یعنی قصور کی طرف. تو جب قصور آپ پہنچتے ہیں, لاہور سے 51 کلومیٹر کا فاصلہ ہے قصور شہر کا. پھر قصور شہر سے صرف 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ گنڈا سنگھ والا بارڈر ہے. اور یہاں بھی اس طرح کی سرمنی روزانہ ہوتی ہے جس طرح کہ واگا بارڈر پہ, یہ بھی بہت زبردست ہے. تو آپ ادھر بھی آ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں سب سے امیزنگ اور انٹرنیشنل سیرمنی واگا بارڈر پہ, جہاں نہ صرف سارے پاکستان سے لوگ آتے ہیں بلکہ بیرون ملک سے بھی اس سیرمنی دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں. اور یہ لاہور شہر کے قریب واقع ہے, یعنی تقریباً قریب ایسا کہ مطلب 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقع ہے واگا بارڈر لاہور سے. تو آپ بہت آسانی کے ساتھ لاہور سے جا سکتے ہیں, اور پھر جب سرمنی ختم ہو جائے تو پھر واپس آ سکتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ ایک ایسی سرمنی ہے کہ یہ ایک یادگار سرمنی ہے, یعنی یہ فلیگ سرمنی اس کو کہتے ہیں واگا بارڈر. اور اس طرف جو ہوتے ہیں نا انڈینز آتے ہیں اس کو اٹاری بارڈر ہی کہتے ہیں, لیکن اٹاری واگا بارڈر دیکھیں نا, یہ سامنے والا یہ انڈینز بیٹھے ہیں اور اس طرف جو ہے پاکستانی. تو اس طرح ایک گیٹ کھلتا ہے اور پھر جو ہے فلیگ سرمنی ہوتی ہے اور بہت زبردست سرمنی ہوتی ہے. تو آپ نے اگر اس سرمنی میں یا واگا بارڈر کی سرمنی میں یا گنڈا سنگھ والا بارڈر دونوں سرمنی میں اگر شرکت کرنی ہے تو آپ نماز عصر سے پہلے پہنچنا ہے, اور پھر یہ تقریباً آدھا گھنٹہ یہ سرمنی چلتی ہے. تو اس طرح نماز مغرب سے 15-20 منٹ پہلے یہ دونوں سرمنیز کا اختتام ہوتا ہے, تو پھر آپ آرام سے آ سکتے ہیں. تو اس طرح تینا یہ اس کے علاوہ جو ہے لاہور کے بہت زیادہ اور بھی سیاحتی مقامات ہیں جو کہ میں آپ کو ایک ویڈیو میں نہیں دکھا سکتا ہوں, تو پھر میں دوسری ویڈیوز میں آپ کو دکھاؤں گا. لیکن یہ جو ہے اگر ایک ٹورسٹ لاہور آنا چاہتے ہیں سیاحت کے لیے تو اس کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے اور پھر اپنا پروگرام پلان کر کے آنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں, تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں, اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دیکھیں, ثقافتی میلے دیکھیں, جشن تہوار اجتماعات اور دیہاتی علاقوں کی زندگی دیکھیں, تو اس مقصد کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہ دیکھیں یہ چوبرج